اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں سورہ نمل کے بہت اہم عملیات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا اور عمل بھی کیجیے گا۔ اگر کسی گھر میں الماریوں میں پڑے ہوئے کپڑوں کو خود بخود آگ لگ جاتی ہو اور کپڑے جل کر راکھ ہو جاتے ہوں، یا پہننے کے لیے کپڑے نکالے جائیں تو وہ جگہ جگہ سے اس طرح کٹے ہوں کہ جیسے کسی نے کینچی سے کاٹے ہیں، یا کسی گھر کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہوں اور خود بخود بند ہو جاتے ہوں، یا پھر لائٹیں اور بتیاں جلتی بجھتی رہتی ہوں بغیر سوئچ بورڈ کو ہاتھ لگانے کے ایسا ہوتا ہو، یا کسی گھر میں یکدم اینٹیں برسنا شروع ہو جائیں اور لگاتار برستی رہیں، یا جب بھی کوئی مکان کے اندر داخل ہو تو یہ عمل دوبارہ شروع ہو جائے اور کئی دنوں تک جاری رہے، تو یہ اس بات کی پکی نشانی ہے کہ اس گھر میں یا تو جنات آ گئے ہیں یا کسی نے بھیجے ہیں، یا پھر جنات کا پہلے سے بسیرا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان گھر میں چل رہا ہو تو اس کو پیچھے سے قدموں کی آواز آتی ہے، جیسے پیچھے کوئی آ رہا ہو، اور مڑ کے دیکھیں تو کوئی بھی نظر نہیں آتا، تو اس گھر میں جنات اس طرح چلتے پھرتے رہتے ہیں مگر وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ یا پھر شیشے والی باریوں کے پیچھے ایسے سائے اور ہیولے کبھی کبھی نظر آ جاتے ہوں، تو یہ سب باتیں اس چیز کی علامت ہیں کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے اور سائے ہیں۔ ایسی صورتوں میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اللہ تعالیٰ کے کلام سے ان جنات کا مقابلہ کیا جائے تو انشاءاللہ چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں سورہ نمل کے چند عملیات پیش کر رہا ہوں جن کی وجہ سے یقیناً جنات وہ مکان یا گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کھول کر سورہ نمل کی بآواز بلند اس گھر میں تلاوت کی جائے اور بلا ناغہ روزانہ کی جائے۔ چند ہی دنوں میں وہاں سے جنات اور آسیب چلے جاتے ہیں۔ اگر خود نہ پڑھ سکیں تو آج کل تو موبائل میں یہ سہولت موجود ہے، اپنے موبائل سے سورہ نمل کی تلاوت با آواز بلند لگا دیں تو اس کا بھی وہی اثر ہوگا جو خود پڑھنے کا ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 اور 31 ایک کاغذ پر تعویذ کی صورت میں لکھ کر اس مکان میں چسپاں کر دی جائے تو وہاں سے آسیب جلد ہی چلے جاتے ہیں۔ سورہ نمل کی تلاوت کے اور بھی بہت فوائد ہیں۔ جس گھر میں سورہ نمل کو پڑھا جاتا ہے اس گھر کو اللہ تعالیٰ آفات اور بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایسے گھر سے موذی، کیڑے مکوڑے اور حشرات دور ہی رہتے ہیں۔ اصلی اور جعلی اشیاء کا امتیاز کرنے کے لیے اس سورت کی آیت نمبر 93 کو چند بار پڑھ کر ان اشیاء پر دم کیا جائے تو اس کے بعد اس آیت کو پڑھنے والا شخص بآسانی جعلی، نقلی اور گھٹیا اشیاء بآسانی پہچان کر الگ کر دیتا ہے۔ یہ ایک عجیب معجزاتی عمل ہے۔ اگر کسی گھر پر چیونٹیوں نے حملہ کر دیا ہو یا چیونٹیاں بہت زیادہ تعداد میں موجود ہوں
वहाँ अगर इस सूरत की आयत नंबर 18 राख पर पढ़कर दीवारों के साथ साथ वो राख छिड़का दें तो चींटियाँ वहाँ से चली जाती हैं। इससे दीगर हशरात का भी खात्मा किया जा सकता है। अगर किसी औरत के औलाद ना होती हो तो इस सूरत की आयत नंबर 28 का कसरत से विर्द किया जाए। इसका बाकायदा विर्द 1000 बार रोज़ाना 40 दिन तक करके अल्लाह से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजता है। अब मैं आपकी खिदमत में सरकार दो आलम हबीब खुदा जनाब रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्नात के नाम लिखा हुआ एक ख़त पेश करने लगा हूँ। जिस मकान के बारे में मैंने पहले अर्ज़ किया कि उनमें ये अलामात हों तो जिन्नात होते हैं, तो उस मकान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्नात के नाम लिखा हुआ ये ख़त चस्पा कर दें तो जिन्नात उस मकान को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि ये रहमतल लिल आलमीन अल्लाह के सबसे बड़े पैगंबर का ख़त है जो जिन्नात के नाम है और जिन्नात पर भी उनकी इताअत वाजिब है। इस ख़त को गौर से देख लीजिए और इसको बड़ा फ्रेम करवाकर उस घर में चस्पा कर दे जिस घर में आसेब या जिन्नात हों, तो जिन्नात ये मकान छोड़कर चले जाते हैं। ये ख़त मैंने बड़ी कोशिश और काविश से हासिल किया है। आप सब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से आपकी खैरियत का तालिब हूँ। वस्सलाम। अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।